اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ جس شخص نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ غور کرنے کے، من صام رمضان، 30 دنوں کی بات ہے، 30 دنوں کی بات ہے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے یہ 30 روزے رکھ لیے، ایمانن، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ روزے فرض ہیں، یہ ہو گیا ایمانن۔ واحتساباً، دوسری شرط ہے احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ اسے قبول فرمائیں گے اور اس کی بہترین جزا ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان بھی ہو گیا، یہ احتساب بھی ہو گیا۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ اس روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، کوئی ہم میں سے 30 سال کا ہے، کوئی ہم میں سے 40 سال کا ہے، کوئی ہم میں سے 60 سال کا ہے۔ 30 روزے ہیں، ان 30 روزوں میں جس میں اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، اس 30 روزوں کے بدلے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگرچہ چلے آپ، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مراد صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہی لے لیجئے، ساری زندگی کے صغیرہ گناہ، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے گناہ ہوں گے؟ اور جب ان سب کو جمع کیا جائے، ان سب کو، اگر آپ کی 40 سال کی زندگی ہے اور آپ کے 12 سال اس میں سے نکال دیے جائیں، جب آپ کی وہ زندگی ہے کہ آپ بلوغت سے پہلے معافی والی زندگی ہے، وہ اگر نکال دیے جائیں تو 28 سالہ زندگی کے صغیرہ گناہ، کہنے کو وہ صغیر ہے، کہنے کو وہ چھوٹا گناہ ہے، مگر جب آپ ان کو جمع کریں گے تو وہ کتنا بڑا وزنی دفتر بن جائے گا، کتنا بڑا وزنی۔ اور ہماری زندگیوں میں کثیر تعداد تو صغیرہ گناہوں کی ہے، کبیرہ گناہ کی فہرست ہی مختصر ہے، اور پھر وہ ہر گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے گناہوں کا جو دفتر ہے اس میں بڑی تعداد صغیرہ گناہوں کی ہے، اور وہ بڑا دفتر اگر اس رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے معاف کر دیا جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔